امی رسول کے ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، لشکر پڑاؤ کرتا ہے، امی اطلاع کرتی ہے ہار گم گے، ہار گم گے، عام شائع ہار گم گے تو کیا ہوا ہے؟ امی کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے گھر ہے، ہار ہے گم گیا تو کیا ہوا؟ امی کے پاس رسول کی دولت ہے، ہار نہ ہو تو نہ صحیح، امی خود بہت بڑی عظمتوں کی مالک ہے، ہار گم گیا تو کیا ہوا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، رسول رک گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، رسول رک گئے ہیں۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، صحابہ رک گئے ہیں۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، صدیق رک گئے، بیٹی کے لیے رک گئے۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، فاروق رک گئے ہیں۔ امی کہتی ہے ہار گم گیا، لشکر اسلام رک گئے ہیں۔ دنیا سوچنے پہ مجبور ہوگی، اتنا بڑا رسول، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا انقلابی پروگرام اور بیوی کے ہار کے لیے رک گئے، لیکن دنیا کو سوچنا پڑے گا۔ اور رکا اسی لیے تھا، رب العالمین نے یہ لشکر ہار کے لیے نہیں روکا، یہ لشکر نبی کی عزت کے لیے روکا ہے، یہ لشکر نبی کی آبرو کے لیے روکا ہے۔ ہار کیا قیمت رکھتا تھا؟ رک گیا لشکر۔ نبی کہتا ہے مت جاؤ جب تک ہار تلاش نہ کرو۔ رب العالمین بھی خاموش ہے، رسول بھی چپ ہے، صحابہ ہار کی تلاش میں لگے ہوئے، نہیں ملتا۔ ایک ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں آقا آج نماز نہیں پڑھی جائے گی، آج نماز لیٹ کر دی جائے گی، آج نماز بغیر وضو کے پڑھی جائے گی، وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے، ہار ملتا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ آگے جانا ہے نہیں جانا؟ نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ بغیر وضو کے پڑھنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ نبوت مہر بلب ہے، خاموشی اختیار کیے ہوئے لشکر ہار کی تلاش میں ہے۔ نماز کا کیا بنے گا؟ یہ سوچ شروع ہے، یہ فکر شروع ہے، یہ گفت و شنید شروع ہے۔ اسی عالم میں رب العزت نے جبریل کو آرڈر دیا ہے تڑپ کے جا جبریلا، تڑپ کے جا، نبوت کے قدم میں جا، جا کے کہہ دے صحابہ کو، کہہ دے امی دا ہار لبو، میں ضابطہ بدل دا، امی دا ہار لب، ہار لب امی دا ٹھہر رب آکھے ہار لب، ماں دا ہار لب، میں ضابطہ بدل دینا۔ ضابطہ ہی پانی نال وضو کرتے نماز پر، اج میں ضابطہ بدل دا، مٹی نال وضو کر لے، پر ماں دا ہار تلاش کیتے بغیر اگے مت جا۔ کل ہار دی نہیں نبی دی عزت دی ہے، کل ہار دی نہیں نبی دی آبرو دی ہے۔ گل صرف ہار دی نہیں، نبی دی آبرو دی ہے، پیغمبر کی عزت کی بات ہے۔ ہار کیا قیمت رکھتا ہے؟ تیمم کی آیت اتر آئی، ضابطے بدل گئے، ہار تلاش کرنا پڑے گا، اس کے بغیر جانے نہیں دیا جائے گا۔ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ایسا نبی کی آبرو ہے، ایسا نبی کی عزت ہے۔ جس رب نے ایسا کے ہار کی یہ قدر کی ہے، کیا وہ رب ایسا کے دوپٹے کی قدر نہیں کرے گا؟ جس رب نے ایسا کے ہار کی یہ قدر کی ہے، وہ رب ایسا کی آبرو کی قدر نہیں کرے گا؟ جی کیا خیال ہے؟ قدر نہیں کرے گا؟ ایسا میری وہ امی ہے، ایسا میری وہ امی ہے جسے استاد صحابہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ایسا میری وہ امی ہے، ایسا وہ امی ہے، وہ مقدسہ ہے کہ آخری وقت پیغمبر جس کے گھر موجود ہے، توجہ کیجئے، ایسا میری وہ امی ہے، بڑی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ رہے، ایسا میری وہ امی ہے اور اس دھرتی پر تنہا وہ امی ہے۔ امی اور بھی بہت ہیں، حفصہ بھی امی ہے، زینب بھی امی ہے، خدیجۃ الکبریٰ بھی امی ہے، پر ایسا ایک امتیازی وصف رکھتی ہے، ایسا میری وہ امی ہے کہ جس نے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کی وفات تک ہر رات جنت میں گزاری ہے، ہر دن جنت میں گزارا ہے زندگی میں۔ وفات کے بعد تو جنت میں بہت سارے جائیں گے، زندگی میں جنت میں توجہ کر، جو عائشہ کا حجرہ تھا جس میں طیبہ رہا کرتی تھی، وہ جنت ہے، آج بھی جنت
جنت ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ جنت اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے. نبی کا جائے مدفن جنت سے بالا بلند عرفہ والا ہے. ایسا کہ جس دن شادی ہوئی اس دن سے لے کر آقا کی وفات کے دن تک ایسا ہے زندگی میں جنت میں سوئی ہے, جنت میں بیٹھی ہے, جنت میں چلی ہے, جنت میں کھانا کھایا, جنت میں پیے. ایسی ماں کائنات میں ایک ہے, ایک ہے اور ایک ہے. ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی کا روضہ جنت ہے اور یہ عائشہ کا حجرہ ہے, یہ طیبہ کا حجرہ ہے. اور تقدس حجرے کا اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے اس حجرے کا, اس جنت کا تقدس اتنا بلند ہے. ذرا توجہ رہے, اتنا بلند ہے. قیامت کا دن آئے گا, 8 دروازے جنت کے کھلے ہیں, 8. ہر سے آواز آتی ہے صدیق ادھر گزر جا. 8 دروازے جنت دے, آواز آتی ہے صدیق ادھر گزر جا. لیکن توجہ رہے, آج وہی صدیق ہے, باپ ہے, باپ ہے, جانشین رسول ہے, صدیق ہے, پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والا, اس دھرتی پر عاقل بالغ پہلا مسلم ہے. میرے لفظوں پہ نگاہ رہے, میں اہل سنت کے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا. اس دھرتی پر سب سے پہلا عاقل بالغ مرد پہلا مسلم ہے ابو بکر. آج اس کی مقدس ناس, آج اس کا مقدس وجود, آج اس کی مقدس جنازے کی چارپائی وفات کے بعد اس جنت کے دروازے پہ پڑی ہے. توجہ رہے, جنت کے دروازے پہ پڑی ہے. اور پڑی کیوں ہے؟ یہ وفات سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ پوچھ لینا قدم رکھوں یا نہ. گھر بیٹی کا, گھر بیٹی کا, اونچی آواز سے بولیے, گھر بیٹی کا. صرف بیٹی کا نہیں, بیٹے کا بھی ساتھ. نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ نہیں سمجھے. صرف بیٹی کا نہیں, بیٹے کا بھی ساتھ. اگر آپ کے ہاں داماد بیٹا ہوتے تو محمد رسول اللہ صدیق کے داماد ہیں, جھجکتے کیوں ہو؟ صدیق اس رشتے سے پیغمبر کا باپ تھا, باپ ہے اور باپ رہے گا. گھر بیٹی کا, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. گھر بیٹی کا, گھر بیٹے کا ہے جنت. اور جس کا جنازہ پڑا وہ بھی قطعی جنتی ہے. اس کے جنتی ہونے میں شک کفر ہے, اس کے جنتی ہونے میں شک کرنا کفر ہے, ارتداد ہے. لیکن وہ کہتے ہیں پوچھ لینا داخل ہوں یا نہ ہوں. اجازت ملی ہے تو صدیق اندر گئے. غلط کہتا ہوں یا سچ کہہ رہا؟ اجازت ملی ہے تو صدیق اندر گئے. ایسا میری وہ امی ہے, ایسا کائنات کے مومنوں کی وہ امی ہے جس کے لیے جبریل سلام لاتا ہے, رب جلیل کی طرف سے سلام لاتا ہے. ایسا کون ایسا طیبہ, کون ایسا طاہرہ, کون ایسا مطہرہ, کون ایسا مقدسہ, کون ایسا منزہ, کون ایسا کائنات کے مومنوں کی ماں, ایسا کون ایسا طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ, ایسا جس کا گھر ہمیشہ کے لیے جنت قرار پا گیا. آج میں اور آپ اس امی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ کون ایسا ہے؟ وہ ایسا ان عورتوں میں شامل ہے جن کے لیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. توجہ رہے, نبی کی جتنی بیوی ہیں ان جیسی عورت اس دھرتی پر ماں نے نہ پہلے جنی تھی نہ آج. جتنی بیوی ہیں نبی کی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, نبی کی بیویوں تم کسی بھی عورت جیسی نہیں ہو.
सबसे मुमताज हैं पैगंबर की बीवियां, सबसे बुलंद हैं पैगंबर की बीवियां, सबसे ऊंची हैं पैगंबर की बीवियां। मेरा ही अकीदा या मेरे ही सिर्फ अकीदत के फूल नहीं है। कुरान कहते या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कादिम मिनन निसा, ऐसा उलमाओं में से एक अम्मी है कि जिस जैसी कायनात में सिवाय अज़वाज मुतहहरात के और कोई औरत नहीं थी, नहीं है, न पैदा होगी। मेरे सुन्नी भाइयों,